حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 سالار تھے، انہوں نے جب فاروق اعظم کو اس حال میں دیکھا، بے ساختہ فرمایا یا امیر المومنین، پوری دنیا آپ کو دیکھنے کے لیے عمر پڑی ہے، سب آپ کے دیدار کے لیے بے قرار ہے، اور آپ ایک معمولی انسان کے ذریعے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع کو کاندھوں پہ رکھ کر آ رہے ہو، دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ اتنا سننا تھا کہ امیر المومنین نے کہا اے ابو عبیدہ، اگر تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس جملے کی اس کی سزا دیتا۔ سنو، معمولی سیدھی بازو کی ذریعے عزت نہیں ملی، عزت ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے سبب سے ملے گی، اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر ملے گی۔ عزت کے کچھ زاویہ مقرر کر دیے، اسلام سے عزت نہیں۔ آج کے دور میں منصوبہ بنایا گیا کہ جو اسلام پر عمل کرے وہی سب سے بڑا بے عزت ہے۔ معاف کرنا بڑی ترک بات کر رہا ہوں۔ دور حاضرہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر کوئی عمل کرتا ہے، سب سے بڑا بیکورڈ اسی کو ہی مانا جاتا ہے، ہائیلی کوالیفائڈ اس کو اپنی بازو میں جگہ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ مولانا، یہ دین کا دائی۔ آج ذہن بنایا گیا کہ جس بنیاد پر مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کو مجبور کرو کہ وہ عزت کے لیے اپنی زندگی کو دنیا کی محبت میں گرفتار کر دے، ورنہ اسلاف کی زندگی دیکھو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کسی عالیشان محل میں رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والے یہ غریب نواز پوری دنیا میں حکومت کر رہے تھے، پورے ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عزت کیسے ملی؟ اسلام پر عمل کرنے کے سبب سے ملی ہے۔ بے شک حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی کمی رکھی تھی؟ عزت کس بنیاد پر ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے سبب سے ملی۔ آپ یاد رکھو کہ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا مزاج ہے کہ جب تک کہ اس کے پاس دولت ہو اس وقت تک اس کی عزت کی جائے، لیکن جب دولت اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بھائی اپنا چہرہ پھیل لیتا ہے، اب آپ چہرہ پھیل لیتے ہیں، دوست چہرہ پھیل لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی ہچ کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں عزت دار وہی ہوگا جس کا دامن اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہوگا، قرآن مقدس سے وابستہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ میں ڈلے گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو عزت کا ذریعہ تھا وہ مسلمانوں سے چھینا جا رہا ہے، جو عزت کا سرمایہ تھا وہ مسلمانوں سے چھین لے گیا ہے۔ آج جگہ جگہ پر ہماری بے عزتی کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لیا ہے۔ مسلمان ہے لیکن اسلام پسند ہے، ہم اولیاء کرام اسلام پابند ہوا کرتے تھے، ہمارے اور میں یہی فرق ہے۔ وہ صرف اسلام پسند نہیں تھے، اسلام پابند تھے، اسی لیے جنگلوں میں نکلتے تھے تو شیر راستہ خود بتاتا تھا کہ ہم تو کو مصطفیٰ کا راستہ بتاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ عزت کیسے ملی؟ اسلام پر عمل کرنے کے سبب سے ملی۔ سنو، اگر تمہیں مذہب اسلام سے محبت ہے تو تم اپنے نفس کی قربانی دو، تم ان طریقوں کو اختیار کرو جن طریقوں کو اختیار کرنے کا مصطفیٰ نے پیغام دیا ہے۔ تم شراب کے اڈوں پہ جاتے ہو، تم جوئے کے اڈوں پہ جاتے ہو، تم نائٹ کلبوں میں راتوں کو گزارتے ہو، تم رشوت اور دوسرے کام کر کے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہو۔ سنو اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، امام حسین نے ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تھا۔ کل بروز قیامت تمہیں امام حسین کو جواب دینا ہوگا۔ لہذا میں آج کے جملہ مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اگر کوئی مسلمان شراب کے اڈے کی جانب بڑھتا ہو تم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لو، اگر کوئی مسلمان جوئے کے اڈوں کا آباد کرتا ہو تم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لو۔ مسلمان یہ سارے جرائم کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ان سارے جرائم کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ رب قدیر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کی محبت میں جینے اور مدینے کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانے اور بری باتوں سے روکنے کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کو اچھی صحبتیں مل جاتی ہیں تو انسان اچھا بن جاتا ہے، اور انسان کو برا ماحول ملنے سے انسان برا بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کی تمنا کی تو تمہارے خیالات بھی اچھے بن جائیں گے، تمہارے نظریات بھی اچھے بن جائیں گے، تمہاری نگاہیں بھی اچھے لوگوں کو دیکھنے کی طرف راغب ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ اچھی صحبت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے نا کہ نماز کے لیے ایک انسان کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ جب تک کہ کوئی انسان عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو، اس پر نماز پڑھ نہیں ہے۔ روزے کے لیے رمضان کا مہینہ، اور اسی طریقے سے حج کے لیے صاحب استطاعت، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے صاحب مال ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اچھی صحبت کی ضرورت ہے تو عمر کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ اگر تم بچے بھی ہو اور تمہیں اچھی صحبت مل جائے تو شکم مادر میں سے ولی بن کر کے نکل سکتے ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکم مادر میں ہے، لیکن جب فرش گیتی پر قدم رکھتے ہیں 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی ان کی عمر ہوتی ہے، قاضی امین الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ بچے کی بسم اللہ خوانی کی جائے۔ آپ غور کریں، قاضی امین الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بچے کی بسم اللہ خوانی کرتے ہیں، جب بناتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ 15 پارے پر ڈالتے ہیں۔ استاد نے کہا بیٹے اور آگے پڑھو۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں اگر پورا قرآن مقدس حفظ کرتی تو اس کی صحبت کی بنیاد پر آج میں تمہیں پورا قرآن سنا دیتا، لیکن جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں نے صرف 15 پارے حفظ کیے تھے، وہی ماں کی صحبت سے مجھے بھی 15 پارے یاد ہو گئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھی صحبت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر بچوں کو اچھی صحبت مل جائے تو بچے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یاد رکھو کہ بچے کو باپ کی صحبت کم ملا کرتی ہے، ماں کی صحبت زیادہ ملا کرتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی صحبت شروع سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہی بچہ 2 سال تک ماں کے سینے سے لپٹ کر رہتا ہے، یہی بچہ ماں کی زندگی کے لمحات کا جائزہ لے رہا ہے، ماں کس طریقے سے عبادت اور ریاضت کر رہی ہے، ماں کس طریقے سے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی ہے، ماں کی زندگی کے لمحات کا جائزہ لے رہا ہے۔ باپ صبح گھر سے نکلا، رات تک دنیاوی مصروفیات میں رہا، رات کو گھر لوٹا، اور اگر بچے کی تعلیم اور تربیت اور اگر بچے کو ماں کی اچھی صحبت مل گئی تو یہی بچہ باپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا، یہی بچہ باپ کی تکلیفوں کو دور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ماں کی صحبت کی بنیاد پر بچے کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحبت ہی کے سبب سے انسان بنتا ہے، اور صحبت ہی کے سبب سے انسان بگڑتا بھی ہے، اور صحبت سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ آؤ پوچھو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 60 صحبت اولیاء بہتر آتے بیریا کہ ایک لمحے کے لیے اگر کسی اللہ والے کے صحبت مل جائے 1000 سال میرے عبادت سے بہتر ہے۔ آج کے اس روپرور سنی اجتماع میں آنے والوں، تمہیں علماء باعمر کے چہرے سے استفادہ کرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، تم سوچ لو کہ سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں برطانیہ سے عالم آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ تمہیں اچھی صحبت سے اچھا بنا دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحبت کے سبب سے جانور کے مقام بھی بلند ہو جاتے ہیں،
جانور کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں. آپ غور کریں اصحاب کہف کے کتے کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک جانور ہے لیکن اللہ والے کی صحبت ملنے کے سبب سے فرما دیا گیا کہ یہ کتا بھی جنت میں چلا جائے گا، یہ کتا بھی جنت میں چلا جائے گا. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ ماحول انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. آج کے اس روپر میں سنی اجتماع میں آنے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب تم یہاں سے لوٹو تو محلے کے اندر، گلی کوچوں کے اندر نظام مصطفیٰ کے بیان کی خاطر تم ماحول کو بدلنے کی کوشش کرو گے. وہی لوگ جن کے زبان پر گانے، جن کے زبان پر غزلیں، جن کی زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہو، تو انہیں ایسا ماحول دو کہ تمہارے قریب آئے تو گانے گنگنانے والا نعت مصطفیٰ گنگنانا شروع کر دے، تمہارے قریب آئے، بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے، بے ایمان ہو تو ایماندار بن جائے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج کے اس روپرور سنی اجتماع میں انہی صحبتوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن صحبتوں کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. مسلمان اچھی صحبت سے لوگوں کو کب فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ خود اچھا بن جائے، جب وہ خود نیک بن جائے. جب معاشرے کا مسلمان جب نیک بن جائے گا اور اگر اس کے قریب کوئی آ کر پکچر کی تذکرے چھیڑ دے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں پکچر کا تذکرہ سننے والا نہیں، میں تجھے مدینے کا تذکرہ سناتا ہوں، مصطفیٰ کا ذکر سناتا ہوں. جب معاشرے کا ہر فرد یہ طے کر لے گا کہ ہم بات کریں گے تو مدینے والے کی بات کریں گے تو خدا کی قسم سنیما گھر ویران ہو جائے گے اور مسلمانوں کی زبان پر ہمارا وقت ذکر رسول جاری ہو جائے گا. اگر کوئی اس کے قریب آ کر کہے کہ فلاں پکچر کا کون سا گانا ہے تو تم یہ کہو کہ ہم گانے گنگنانے والوں میں سے نہیں ہیں. میں تمہیں بتاؤں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو مدینے کے بچوں نے سرکار کے شان میں کیا کہا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت کا سما اعلیٰ حضرت نے کیا باندھا تھا؟ اس طریقے کا ماحول اگر تم نے قائم کر دیا، اس طریقے کا مزاج اگر تم نے قائم کر دیا تو یاد رکھو نگاہ پاکیزہ ہو جائے گی، صاف ستھرا نظام قائم ہو جائے گا، بچہ بچہ ذکر رسول کرتا ہوا نظر آئے گا. ہر ایک شخص کی زبان پر تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اختصار سے کرتا ہوا چل رہا ہوں. اسلام کی مقدس شہزادیاں بھی آج کے اس میری آواز کو سن رہی ہوگی. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب چار عورتیں جمع ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کے آج کے ماحول کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں پکچر کے اندر ہیروئن کے ادائیں کیا تھی، کیا ماحول تھا، کیا زندگی تھی، کون سی اسٹائل تھی. کبھی پکچر کے تذکرے چل رہے ہیں، کبھی نغموں کے تذکرے چل رہے ہیں. خدا کی قسم اگر اسلام کی مقدس شہزادیاں یہ طے کر لے کہ اگر کوئی ہمارے قریب آ کر پکچر کے تذکرے کریں گے تو ہم انہیں خاتون جنت کا کردار سنائیں گی، ہم انہیں حضرت رابعہ بیوی کا کردار سنائیں گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کو پھیلانے کے اندر، اسلام کے تربیت و ارشاد کے اندر عورتوں کا بڑا کردار رہا ہے. انہوں نے جان دے دی لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو انہوں نے سینے سے لگائے رکھا. آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف اس غرض سے حاضر ہوتی ہے کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا ہے کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا ہے. اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے وہ آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کرا لینے کے بعد جب وہ لوٹنے لگتی ہے تو صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کیا ہی پاکیزہ عورت ہے یہ، کیا ہی نیک خاتون ہے یہ کہ اپنے بچے کی شہادت کی خبر نے بھی اسے بے پردہ نہیں کر رہی ہے. اس گفتگو کو جب اس نے خاتون نے سنا فوراً صحابہ سے عرض کرتی ہے اے سرکار کے غلاموں میں نے تمہاری بات سن لی ہے. تم نے کہا کہ میرے بچے کی شہادت نے بھی مجھے بے پردہ نہیں کیا تو سنو میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن میری حیا شہید نہیں ہوئی ہے، میری حیا شہید نہیں ہوئی ہے. خدا کی قسم اگر آج کی دور کی اسلام کی مقدس شہزادیاں انہیں کڑیوں نے اولا کی خاتون کے نقش قدم کو اپنا لے تو معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. آج کی دور کی عورتیں پکچر کے نغمے، ناچ گانوں کی محفلیں اور اسی کے ساتھ رقص سرور کے اندر اپنی زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتی ہے. لیکن سنو
تمہاری زندگی اس لیے نہیں. ارے خاتون جنت کی زندگی کا جائزہ لو. آج ہر ایک عورت کے پاس بے شمار لباسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں کہ جب کبھی اپنے گھر پہ جاؤ دروازے پر دستک دو، اندر سے آواز آئے کون، تو یہ مت کہنا کہ میں، بلکہ اپنا نام بتانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے. اپنا نام بتانا یہ تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ایک اور صحابی بھی موجود ہے. آپ غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرماتے ہیں خاتون جنت دروازے نہیں کھولتی، عرض کرتی ہے کہ میرے آقا ایک چادر ہے جس سے اپنے بدن کو ڈھانک رکھا ہے، سر چھپانے کے لیے دوسری چادر نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک عطا فرماتے ہیں اور اس سے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے پورے وجود کو پردے کے اندر مکمل کر لیتی ہے، اس کے بعد میرے آقا کو آنے کی اجازت دیتی ہے. اب یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خاتون جنت چاہتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت سے لباس منگوا دیتے، ان کے لیے جنت سے بے شمار لباس آ سکتے تھے، اس لیے کہ وہ کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی تھی. تاجدار کائنات کو رب قدیر نے پوری کائنات کی کنجی عطا فرما دی تھی. لیکن سنو، یہ جو غربت اور یہ فخر تھا، یہ اختیاری فخر تھا، یہ اختیاری تھا. اگر وہ چاہتے تو اپنی زندگی بڑی آن بان اور شان کے ساتھ گزار سکتے تھے، لیکن دنیا والوں کو اور اسلام کے مقدس شہزادیوں کو پردے کی تعلیم دینا مقصود تھا کہ سنو، اگر تمہارے پاس ایک چادر بھی ہو تو پھر بھی تم اپنے پردے کا اہتمام اس طریقے سے کرو کہ اپنے باپ کی چادر لے کر، اپنے باپ کے لباس کو لے کر تم اپنے آپ کو پردے میں ڈھانک لو تاکہ کسی غیر محرم کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے. اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، آج تمہاری کباڑ کے اندر، آج تمہاری الماریوں کے اندر درجنوں لباس پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم بے پردگی کی شکار نظر آ رہی ہو. کیا منہ دکھاؤ گی کل بروز قیامت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو؟ کیا جواب دو گی کل بروز قیامت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، بدل ڈالو اپنی زندگی کو. اگر تم بدل گئی تو تمہارے گھر کا ماحول بدل جائے گا، تمہارا بچہ سنور جائے گا، معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. بچے کی زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں جاری ہو جائے گی. آج مائیں کہتی ہے کہ اگر گھر میں ٹی وی نہ لو تو بچے باپ اور اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ارے تم نے بچے کے ذہن کو ایسا کیوں بنایا کہ اس کے اندر پکچر کا شوق پیدا ہو؟ اگر بچہ بچپنے سے تمہیں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے دیکھتا تو اسے تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوتا. اگر بچہ بچپنے سے تمہیں نماز پڑھتے دیکھتا تو اسے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا. لیکن تم نے اپنے بچوں کے سامنے فلمی میگزینز پڑھے، تم نے اپنے بچوں کے سامنے گانے گنگنانے کی کیسے سنی تو بچوں کو بھی یہ شوق پیدا ہو گیا. اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، آج ذرا کی سمجھ کی ہے کہ عورتیں معاشرے کے اندر انقلاب لائے اس انداز سے کہ بہن سے ملے، بھائی سے ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ملے. اور اے اسلام کے مقدس شہزادوں، ضرورت صبر کی ہے کہ تم بھی اپنے دوست احباب کے اندر اچھے ماحول کو قائم کرو. اچھی صحبت کے سبب سے انسان اچھا بن جاتا ہے، بری صحبت کی بنیاد پر انسان برا بن جاتا ہے. اور الحمدللہ کہ سنی دعوت اسلامی بھی صرف عمل کی تبلیغ کرنا نہیں چاہتی. سنی دعوت اسلامی تمہارے ایمان کو مضبوط اور تمہارے دل کو اللہ عز و جل کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا مدینہ بنا کر ان کے فرمودات کا عامل بنانا چاہتی ہے. تم ایسے دین والے بن جاؤ، ایسے مدینے والے کے غلام بن جاؤ. اتنے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اتنے سرشار ہو جاؤ کہ نگاہیں جھکے تو اللہ کے رسول کی محبت کے لیے اور نگاہیں اٹھے تو ہم بڑے خضرا کو دیکھنے کے لیے اٹھے. زندگی گزارو تو عشق رسول میں زندگی کی سانس تمہاری ہو، محبت الہی اور محبت رسول میں ہو. کوئی تمہیں پکچر دیکھتے ہوئے نہ دیکھے، کوئی تمہیں شراب کے اڈے پہ نہ دیکھے، تمہیں جوئے کے اڈے پہ نہ دیکھے، کوئی تمہیں بازاری عورت کے اڈے پہ نہ دیکھے. جب بھی تمہیں دیکھے مدینے والے کی محبت میں ڈوبا ہوا دیکھے. خدا کی قسم اگر تم نے اپنی زندگی کو ایسے بنا لی تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، کسی کو انگوش نمائی کا موقع نہیں ملے گا. تم بتاؤ کیا غلام رسول ہے؟ ہم جیتے بھی ہیں تو عشق رسول میں اور مرتے بھی ہیں تو محبت رسول میں. دیوانے رسول والی زندگی بناؤ، عشق رسول والی زندگی گزارو. یہ تحریک سادات کرام کی سرپرستی میں اور علماء اہل سنت کی سرپرستی میں
رہی ہے. ایک طرف اعلی رسول کا دامن ہے اور دوسری طرف نائب رسول کا دامن ہے. ان دونوں دامنوں کو پکڑ کے ہم چلتے ہیں. ایک طرف حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہاں کے سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے. ان دونوں فیض کو لے کر میدان کے لیے کود پڑو. دیوانے جب میدان میں کودتے ہیں تو ایوان باطل کے اندر یقیناً زلزلہ پیدا ہوتا ہے. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کی محبت میں جینے اور مدینے کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اہل سنت پر زندہ رکھے اور مسلک اہل سنت پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور رب قدیر جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. السلام علیکم. شمع رسالت کے پروانوں، عشق نبی کے دیوانوں، یہ مقدس و باوقار اجلاس در حقیقت مدینے کے تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک کا دیا پیش کر لیں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، نبی کے چاہنے والے خدا کی بات کرتے ہیں. ماحول کو زندہ رکھیں حضرات. نبی کے چاہنے والے خدا کی بات کرتے ہیں. خاموش کیوں بیٹھے؟ مچل کر بولیے. نبی کے چاہنے والے خدا کی بات کرتے ہیں. خدا والے محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. خدا والے محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. ایک مرتبہ بابا زمان درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نعت پاک کے دو شعر ملاحظہ فرمائیں. حضرات، ابھی آپ حضرات کو نعتیہ کلام نہیں سنایا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیں. قرینہ دربار مصطفیٰ کا قرینہ ہمیں دے دو. دربار مصطفیٰ کا قرینہ ہمیں دے دو. 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 جو ملنے کا ہے وہ تو مل. دربار مصطفیٰ کا قرینہ ہمیں دے دو. قرینہ ہمیں دے دو. قرینہ ہمیں دے دو. دربار مصطفیٰ کا دربار مصطفیٰ کا قرینہ ہمیں دے دو. تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو. مدینہ ہمیں دے دو. تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو. دربار مصطفیٰ کا قرینہ ہمیں دے دو. قرینہ ہمیں دے دو. قرینہ ہمیں دے دو. اور کہ تم لے لو سبھی قوثر و تسنیم
مچل کر بولیے نا, آگے نہیں بڑھاؤں گا. تم لے لو سبھی کوثر تسنیم کے پیالے, ہاں تسنیم کے پیالے, ہاں تسنیم کے پیالے. تم لے لو سبھی کوثر تسنیم کے پیالے, ہاں تسنیم کے پیالے. تم لے لو سبھی کوثر تم لے لو سبھی کوثر تسنیم کے پیالے. تم لے لو سبھی کوثر تسنیم کے پیالے. دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو, پسینہ ہمیں دے دو. دو بوند محمد کا پسینہ دو, پسینہ ہم دے دو, پسینہ ہم دے دو. دو بوند محمد کا پسینہ ہم دے دو, مدینہ ہم دے دو, قرینہ ہم دے دو, قرینہ ہم دے دو, قرینہ ہم دے دو. دو بوند محمد کا قرینہ پسینہ ہم دے دو, پسینہ ہم دے دو. ایک بندہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. جو رسول پا گئے, یہ کہو کہ سب سے آنا جو رسول پا گئے. مچل کر بولیے نا. یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ جو رسول پا گئے. یہ کہو کہ سب یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ جو رسول پا گئے ہیں. یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ جو رسول پا گئے ہیں. یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ جو رسول پا گئے ہیں. اور سب سے اعلیٰ جو رسول پا گئے. یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ جو رسول پا گئے ہیں. پیچھے والے حضرات خاموش ہے, مچل کر بول دیجئے. یہ کہو کہ سب سے اعلیٰ جو رسول پا گئے ہیں. جہاں آپ کو پکارا جہاں آپ کو پکارا وہیں آپ آ گئے ہیں. جہاں آپ کو وہیں آپ آ گئے ہیں. جہاں آپ کو پکارا وہیں آپ آ گئے ہیں. اور یہ شملہ ظفر میں پوری توجہ چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کی محفل یہاں پر جو سج گئی ہے. مچل کر بولیے نا پورا من. میرے مصطفیٰ
की महफिल यहाँ पर जो सज गई है, यहाँ पर जो सज गई है, मेरे मुस्तफा की महफिल यहाँ पर जो सज गई है, मेरे मुस्तफा की महफिल मेरे मुस्तफा की महफिल यहाँ पर जो सजी गई है, मुझे लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है जैसे कि हुजूर आ गए हैं, मुझे लग रहा है जैसे सीडी, डीवीडी, ऑडियो, वीडियो, प्रचार कैसेट बनवाने के लिए तशरीफ लाएं लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9930555789। दूसरा नंबर 9305328319।